خان صاحب میرا مشکل سوال یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہاؤسنگز ہیں نہ پارٹی کے لیے فنڈ ہے، کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے جس کی اتنی فالوئنگ ہے، لاکھوں کروڑوں کی فالوئنگ ہے، اتنی کتابیں ہیں، ساری زندگی ٹیچنگ رہی ہے، کوئی بیگیجز نہیں ہے، ٹیکس کلیئر ہے، ہر چیز کلین ہے، کیا مجھے ٹکٹ دے دیں گے خان صاحب؟ آپ کی پارٹی مجھے ٹکٹ دے سکتی ہے؟ ہاں آپ کو مل جائے گی، آپ وعدہ کریں خان صاحب؟ آپ کو بالکل ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے۔ محترم جناب قاسم علی شاہ صاحب بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت قابل، بڑے ماہر، بڑے قابل استاد ہیں، پوری دنیا اس کے نام سے واقف ہے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ کیا ہوا، اور آج میں اس کے بارے میں دو باتیں کروں گا، ایک اچھی بات ایک بری بات۔ پہلے ذرا واقعہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، مختصر شارٹ کٹ، پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک خان صاحب سے، عمران خان، اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے، اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب۔ ان کے بعد انہوں نے کچھ کمنٹ دیے ان کے بارے میں۔ کسی نے پوچھا، شاید پوچھنے والے پوچھا ہوگا کہ جی خان صاحب کیسے لگا؟ تو کہا اس آدمی میں قیامت کے انتظار کوئی نہیں، قیامت کے فیصلے دنیا میں کرنا چاہتا ہے۔ مطلب شاید اس کا مقصد یہی تھا کہ اس آدمی میں جلد بازی اور خود انصاف نہیں ہے، دوسروں میں کیا کرے گا، اس طرح کی، مطلب ان کے بارے میں ان کے کمنٹ اچھے نہیں تھے۔ اچھا، دوسری بات، شہباز شریف کے بارے میں اچھی کمنٹ دی کہ وہ حالات سے ملک کے لیے بہت پریشان ہے۔ پرویز الہی صاحب کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی کہ بڑے ان میں متانت ہے۔ مسئلہ بنا خان صاحب کے بارے میں جو کمنٹ انہوں نے دیے، انہوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اور جتنے بھی ورکرز ہیں سوشل میڈیا پر، جس نے جو دل میں خیال آیا اس نے وہی بولا۔ میں نے بڑے بڑے اینکرز کا، عمران ریاض صاحب کا، بھٹی صاحب کا، تو ان کی جب سنے نا تو میں نے کہا اب ذرا بنتا ہے کہ آدمی کچھ بات کرے اس بارے میں۔ اب میں شروع کرنے لگا ہوں قاسم صاحب کے بارے میں دو باتیں۔ بری بات پہلے کروں گا۔ بری بات وہ یہ ہے کہ یار ایسے معاملات جہاں کسی کے آپ انٹرویو کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کمنٹ دیتے ہیں، اب ظاہر بات ہے آپ تو بڑے استاد ہیں، بڑے مربی ہیں، بڑے تربیت والے ہیں، تو اس طرح کے کمنٹ میرے خیال میں اسی کو دینے چاہیے، تاکہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر دے۔ عوام میں بیٹھ کر نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی ذات کا معاملہ ہے۔ تو اگر آپ اسی کو یہ مشورے دیتے تو میرے خیال میں بہت ہی بہتر ہوتا، عوام میں نہ دیتے۔ اب وہ، کیونکہ آپ تو اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں اور اس کو مرشد بھی مانتے ہیں، بہت کچھ مانتے ہیں، آپ نے اس سے ٹکر بھی مانگا ہے، آپ نے اس کو ووٹ بھی دیا، آگے بھی اس کو ووٹ دیں گے، تو میرے خیال میں اگر اس میں کوئی غلطیاں تھیں تو آپ اسی کو بتاتے تاکہ وہ اپنے غلطیوں کی اصلاح کرتا۔ اس طرح اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے اپنے ایسے لوگوں کو ملک حوالے کیا جو اپنے اندر انصاف نہیں کر سکتے، دوسروں میں کیا انصاف کریں گے؟ مطلب اس کے بارے میں، خان صاحب کے بارے میں جو گفتگو اس کو کرنی چاہیے تھی، آپ نے عوام میں کر دیے۔ میرے خیال میں جناب نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، شرم بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات، قاسم صاحب کو جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ یار استاد محترم، آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں یار، پوری دنیا میں اگر موٹیویشن اسپیکر کچھ ہیں تو آپ 1 یا 2 میں ہیں یار۔ آپ کا اتنا اچھا پلیٹ فارم تھا، یہی وزیر اعظم، یہ آرمی چیف، یہ عدلیہ کے بڑے بڑے عہدیدار آپ کی باتیں سن کر اس کو اپناتے تھے۔ میرے خیال میں آپ کا جو پلیٹ فارم جو پہلے تھا وہ بہت بڑا تھا، اور اس پلیٹ فارم کو شاید اس میں آپ کو کمی نظر آئی، یا اس کی فادیت کم تھی، یا کیا وجہ تھی، اس کو کیوں چھوڑا؟ تو یہ آپ کو اس پلیٹ فارم کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اب پھر یار ایک آدمی سارے کام تو نہیں کر سکتا نا، آپ سارے کام نہ کریں، جو کام آپ کر رہے تھے، جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ مولویوں کو کہتے ہیں نا کہ وہ مولوی سیاستدان کیوں نہیں بنتا، ڈاکٹر کیوں نہیں بنتا، تو کتنی بڑی غلط بات ہے یار۔ جو جس فیلڈ کا ہے اسی فیلڈ میں کام کرے، اسی فیلڈ کا ماہر ہے، اس کو اسی میں کرنے دو۔ آپ کبھی کسی ڈاکٹر سے آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یار گاڑی کیوں نہیں بناتے، آپ گاڑی انجینئر کیوں نہیں ہو؟ اس طرح انجینئر کو آپ کیوں نہیں کہتے کیا بھائی آپ پائلٹ کیوں نہیں بن گئے، آپ MBBS کیوں نہیں بن گئے؟ یار اپنی فیلڈ ہے، اسی فیلڈ میں اگر وہ ماہر ہے تو اسی فیلڈ میں اس کا فائدہ بہت بڑی بات ہے، اسی فیلڈ میں اس کو کرنے دو۔ ایک آدمی ساری چیزوں کا ماہر تو نہیں بن سکتا۔ تو میرے خیال میں آپ اپنے فیلڈ میں، لوگ تربیت میں اور ٹیچنگ میں بہت بڑے رتبے پر تھے،
تو آپ نے اس کو چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں افادیت میں کمی لگی اور آپ نے اس کو چینج کیا۔ آپ اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے، اسی فیلڈ میں جس میں آپ ہیں ٹیچنگ والے میں، آپ ان سب سے ملاقات کریں اور وہ ان کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی بہتری بات ہوگی، اچھی بات ہوگی۔ اور تیسری بات، ہمارے جتنے بھی عوام ہیں ان سے بھی ہمیں گلہ شکوہ ہے کہ بھئی ایک تو آپ دوسرے پر تنقید بہت کرتے ہو، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا، لیکن یار آپ میں بھی تو اعتدال نہیں ہے نا، اعتدال تو نہیں ہے نا آپ میں۔ آپ ایک چھوٹے چھوٹے بات پر گھرے بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل اگر انہوں نے کمنٹ دے بھی دیا تو یار پوچھا ہے نا آپ نے، اینکرز نے پوچھا ہے، اب اینکرز نے پوچھا ہے تو اس اینکرز کو انہوں نے اپنا نقطہ نظر بتا دیا۔ اور چونکہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی زندگی تقریباً اوپن ہی ہوتی ہے، تو اگر اس بات سے کہ فلانے میں یہ ہے، فلانے میں ہے، ایک آدمی اس کو ووٹ دینا چاہتا ہے اور اس کے برائی کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے کہ اس کو ووٹ نہ دے تو ایک فائدہ نہیں ہوا۔ اس طرح ایک آدمی دوسرے کو ووٹ نہیں دینا چاہتا، اس طرح کے قابل شخص نے اس کے بارے میں ایک بات بتا دی اور اس کو ووٹ دے دیا تو یہ بھی تو فائدہ ہوا۔ تو میرے خیال میں آپ کو اگر یہ بات اچھی نہیں لگی تو اس کے بارے میں آپ کو اس کو معاف کرنا چاہیے تھا اور ٹائم دینا چاہیے تھا، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ شاید اتنے بڑے ماہر استاد نے اس میں جو کمی دیکھی ہے اسی کمی کو بتا دیا ہے، اور یہی بتانا عوام کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور تیسری چیز کہ ہم ہر شخص جس کا جس لیڈر سے واسطہ ہے، جس پارٹی سے واسطہ ہے، بس اس اپنے پارٹی کو، اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کو دودھ کا دلو سمجھتے ہیں۔ اور فار ایگزامپل اگر میرے ملک میں معاش کا مسئلہ ہے اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے، میرے ملک میں بجلی کا مسئلہ ہے، کسی اور کا مسئلہ ہے، اب اگر میں اٹھ کر اس پارٹی جو گورنمنٹ میں اس کے خلاف بات کرتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں، تو اس پارٹی کے جتنے ورکرز ہیں وہ مجھے اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو ہی چاہیے یار، قومی مسئلہ ہے، قومی ایشو ہے، آپ بھی میرے ساتھ ہوں اور گورنمنٹ کو باور کروائیں کہ بھئی اس کو حل کریں۔ یہ نہیں کہ آپ جو بھی آپ کی گورنمنٹ کے خلاف، مہنگائی کے خلاف بات کریں، کسی اور کے خلاف بات کریں، آپ اس کے مخالف ہو جائیں۔ تو یار لکیر کی فقیر نہ بنیں اور اپنی پارٹی کو، اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کو دودھ کا دلو نہ سمجھیں، اور کچھ نہ کچھ آدمی برداشت کا مادہ بھی پیدا کریں، مخالفت کی باتیں سننے کا اور اس کو برداشت کرنے کا، اور پھر اس کی جو باتیں سنی ہے نا اسی باتوں کو اپنے اندر سوچنے کا کہ شاید واقعی باتیں ہے تو نہیں، اس کو میں ختم کر دوں۔ میرے خیال میں آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا، اللہ کرے میری بات جناب قاسم ارشاد تک پہنچ جائے کہ یار آپ میرا مشورہ یہ ہے، جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ آپ کا ہو رہا ہے، عوام کو، یوتھ کو، پوری دنیا کو، افسروں کو، بیوروکریٹس کو، نوکر پیش لوگ، بوڑھوں کو، بزرگوں، جوانوں، عورتوں کو، سب کو، لہذا اسی فیلڈ میں رہیں اور اسی میں کام کرتے رہا کریں۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ، مجھے زیادہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔